बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के इख्तियारात के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और वो पुलिस जिसे इस मुल्क में किसी ने इख्तियार नहीं दिया था, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में अभी भी वो 40 साल, 50 साल, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने 2017 में इनको इख्तियारात दिए और ख़ुद मुख्तार किया। अब जब उनको वापस लिया जा रहा है तो काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही इख्तियार वापस ले रही है जो कि पुलिस को उन्होंने दिए थे। बहुत सी ये बातें सामने आ रही हैं कि जी पुलिस अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो पुलिस अफसरान पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में उसी पुराने कानून के तहत काम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें बड़ा मसला है उस कानून के ऊपर काम करने का? कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक टैक्टिक्स है जो कि दबाव पैदा किया जा रहा है हुकूमत के ऊपर भी, और हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है कि वो घुटने टेक दे। इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अभी तक की इतलात तो यही हैं कि हुकूमत अपने ही कानून से पीछे हट चुकी है। लेकिन जब तक फैसला होगा नहीं, जब तक डिसीजन आएगा नहीं, हम ये नहीं कह सकते। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तैनात वफाकी मुलाजमीन हैं, पुलिस के हैं, उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि जी हम और काम नहीं करेंगे, हम लंबी छुट्टियों पे चले जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने जाके स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की, वज़ीर आला से मुलाकात हुई और उन्हें कहा गया कि चले जी आप अपनी सिफारिशात ले आएँ, देखते हैं कि आपकी सिफारिशात में क्या है और किस तरह हम उसे मुअस्सर कर सकते हैं। इस पुलिस को जो इख्तियार दिया गया और जो उससे लिया जा रहा है उस पर बात करते हैं। इस वक्त दो मुसव्विदे सामने हैं। एक मुसव्विदा वो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक हफ्ता कबल बुध के रोज जो काबीना का इजलास हुआ था वहां मंजूर किया, और उसके बाद इन पुलिस अफसरान ने जो एतराज़ात किए तो उन्होंने अपना एक मुसव्विदा तैयार करके हुकूमत के हवाले किया है। वो सबसे पहले जो हुकूमती मुसव्विदा है उस पर बात करते हैं। पुलिस एक्ट 2017 के अंदर 23 तरामीम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तजवीज़ की हैं जिनको काबीना मंजूर कर चुकी है, और एक अलग से नया कानून भी इसका हिस्सा बनाया गया है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट को महकमा दाखिला के मातहत कर दिया गया है। इंतज़ामी महकमा उनका महकमा दाखिला होगा। इससे पहले वो अलग से थे, बिल्कुल अलग से काम कर रहे थे। इवन सेक्रेटरी भी अब वो जवाबदेह होंगे सेक्रेटरी को, या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो होंगे। सूबाई और ज़िलाई सतह के पब्लिक सर्विस का जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं इस कानूनी जो तरमीमी मुसव्विदा है उसके मुताबिक। इसके साथ साथ जो 5% कोटा था बराह रास्त DSP भर्ती करने का, वो नीड बेस किया गया था कि जब ज़रूरत हो तब होगी, उसको लाजमी कर दिया गया है कि अब हर साल जो DSP होंगे उसमें 5% बराह रास्त भर्ती होंगे, नई भर्ती हुआ करेगी। इसके साथ साथ जो SP हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको सूबाई हुकूमत अहकामात जारी कर सकेगी। पहले ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, सब कुछ IG की मर्जी थी। इसके साथ साथ पुलिस एहलकारों के कुछ औकात-ए-कार थे कि वो कितने टाइम काम करेंगे, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है, वो भी इसका हिस्सा नहीं होगा। पुलिस का इंतजामी सरबराह IG पुलिस ही होगा, लेकिन उनके जो इक़दामात होंगे, उनकी निगरानी जो है, उनकी हिदायत जो हैं, वो पॉलिसी जो होगी वो उनको सूबाई हुकूमत सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से देगी, या एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से, या वज़ीर आला खुद उन्हें पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन दिया करेंगे। IG पुलिस की जो पुलिस पॉलिसी बोर्ड से मुशावरत थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। पुलिस एहलकारों और अफसरान के जो तबादले थे, ग्रेड 17 और 18 के तबादले जो है वो IG के पास रहेंगे, और बाकी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 के तहत होंगे, यानी जो तमाम मुलाजमीन के रूल्स हैं उसी के मुताबिक ये होंगे। पहले ये था कि पुलिस अपना जो कुछ काम वाम करती थी, प्लान बनाती थी, वो खुद ही करती थी। अब वो उस प्लान को, जो पुलिसिंग का सालाना प्लान होगा, वो सूबाई हुकूमत से उसका मंजूर कराना लाजमी होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान होगा उसमें महकमा दाखिला की मुशावरत लाजमी करार दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का जिला कौंसिल के अंदर 2 बार पेश होना था, वो ख़त्म कर दिया गया, जिला कौंसिल रही ही नहीं। और IG पुलिस जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का तबादला खुद नहीं कर सकेगा। इसका तरीका चेंज हो गया है। जो पुराना तरीक़ाकार है रूल्स के मुताबिक वही होगा कि समरी होगी और CM तक जाएगी, CM अप्रूव करेगा। इन्वेस्टिगेशन का जो सरबराह है वो बताया गया है कि AIG रैंक का बंदा होगा। इन्वेस्टिगेशन को इसमें काफ़ी मजबूत किया गया है।
پشاور میں انویسٹیگیشن کا سربراہ جو ہوگا وہ SSP رینک کا آفیسر ہوگا اور ہر ضلع میں انویسٹیگیشن کا اپنا افسر ہوگا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا. آپریشنل اور انویسٹیگیشن کو سے الگ کر دیا گیا ہے. صرف اور صرف DPO جو ہوگا وہ ان کو پوری سپورٹ فراہم کرے گا اور مداخلت نہیں کر پائے گا ان کے کام میں. جتنے بھی تربیتی سکولز ہیں پولیس کے جہاں پر بھی ہیں، اسپیشل سکول بھی ہیں، وہاں کی تعیناتی بھی خیبر پختونخوا حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور خصوصی یونٹ کے جو سربراہان ہوں گے ان کی تعیناتی حکومت کی مرضی سے ہوگی. وزیر اعلیٰ ظاہری بات ہے کہ باقی جو پروسیس ہے اس کے تحت ہوگی. پولیس کو خیبر پختونخوا کا جو پبلک سروس ڈیلیوری ایکٹ 2020 ہے اس کے تحت دیگر تمام سرکاری اداروں کی معاونت کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس کے تحت کام کریں گے. IG پولیس جو ہے وہ ملازمین کو صوبائی حکومت کے منظور کردہ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کریں گے. خود سے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوگا. پہلے تو IG کی مرضی تھی کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا، اب ایسا نہیں ہے، وہ حکومت سے پوچھے گا کہ جی یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں جاری کر رہا ہوں. پولیس ایکٹ کے لیے جو قواعد و ضوابط ہوں گے، اس قانون کا جو رولز آف بزنس ہے وہ IG نے خود بنائے تھے. یہاں پر اب وہ حکومت منظور کرے گی اور IG ہی بنائے گا لیکن حکومت کے ذریعے منظوری ہوگی، یعنی ڈرافٹ وہاں سے آئے گا اور حکومت اس کی منظوری دے گی. حکومت کی مرضی کے رولز کے مطابق یہ ایکٹ چلے گا. یہ وہ ترامیم ہے جو کہ پولیس ایکٹ کے اندر تجویز کی گئی ہیں. ایک نیا ایکٹ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ایکٹ. مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، پبلک سیفٹی کمیشن ختم کیا گیا ہے اور یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے. اس سے بہت سے پولیس افسران کو مسئلہ ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر سے بھی ہے لیکن وہ باقی صوبے میں بھی پورے ملک میں کی طرح ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی اتھارٹی اور میں ایک چیئرمین ہوگا، اتھارٹی بنے گی، ایک چیئرمین اور 5 ممبران ہوں گے. صدر مقام اس کا پشاور ہوگا اور ہر ریجن میں اس کا ایک دفتر ہوگا. پولیس کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس اتھارٹی کے جو ممبران ہیں ان کو آپ تمام ریکارڈ فراہم کریں گے اور یہ کسی بھی بندے کو نامینیٹ کر کے آپ کی طرف بھیج سکتے ہیں اور آپ پھر ان کو اپنا سرکاری ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کر سکیں گے، وہ جانچ پڑتال کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ 4 درجات کی جو شکایت ہے وہ سامنے آئی ہے. سب سے پہلے مقامی سطح پہ شکایت ہوگی، پولیس اہلکار خود ہی اس کو دیکھیں گے. اگلا بندہ جس کے خلاف شکایت آئی ہوگی اس سے لوور رینک کا افسر نہ ہو کم سے کم، وہ بندہ اس کے خلاف شکایت کرے گا. پھر اس کے بعد جو اگلا لیول آئے گا وہ بھی وہ خود ہی کرے گا لیکن اتھارٹی کو اس کے اندر وہ بتائے گا کہ جی یہاں پر یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، یہ طریقہ کار ہوگا. تیسرا پھر اتھارٹی کرے گی اور چوتھا حکومت کو بھی انگیج کر کے جو انکوائری کا لیول ہوگا وہ کیا جائے گا. انڈیپینڈنٹ انکوائری کا اس کو نام دیا گیا، یہ چوتھا لیول ہوگا. پولیس کے خلاف جو شکایات ہے وہ کیا ہوں گی؟ اگر پولیس اپنے پولیس ایکٹ کے اوپر عمل نہیں کرتی وہ بھی اس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے. FIR درج نہیں کرتی، کسی کی مدد نہیں کرتی، کسی کو پولیس کی مدد درکار ہے، پولیس نے ہیلپ نہیں کی تو اس کے خلاف شکایت درج ہو سکتی ہے. اگر پولیس کسی کے خلاف طاقت کا غلط استعمال کرتی ہے تو اس کے خلاف شکایت درج ہو سکتی ہے. کسی کے خلاف ابیوسو لینگویج، لغو زبان استعمال کرتی ہے، جسمانی، نفسیاتی یا ذہنی تشدد کرتی ہے، کسی کے گرفتار شخص کے اہل خانہ کو آگاہ نہیں کرتی، کوئی بھی غیر انسانی فعل کرتی ہے، کرائم سین کو وہاں پہ سیکیور نہیں کرتی، وہاں کو پروسیس نہیں کرتی، جعلی FIR درج کرتی ہے، کسی بھی ملزم کو گندی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ناپاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا اپنے فرائض کی انجام دہی میں وہ غفلت کرتی ہے، تو یہ تمام شکایات ہوں گی. ان سب کے اوپر پولیس اہلکار کے خلاف شکایت درج کی جا سکے گی. جو 4 درجات ہیں، پہلے مقامی سطح پر ہے، اس کے بعد پھر سپروائزڈ انکوائری ہوگی، تیسرا پھر اس کے بعد اتھارٹی باخبر ہو جائے گی اور چوتھے نمبر پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی. جو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے، جو بڑے لیول کی انکوائری ہے، وہ تب ہوگی جب کوئی بندہ پولیس اہلکار کے حراست میں قتل ہو جائے گا، مارا جائے گا، اس سے کانٹیکٹ میں مارا جائے گا، ہراسمنٹ کا کیس ہوگا، ہراسگی ہوگی یا اس طرح کی سنگین نوعیت ہوگی تو تب وہ چوتھے لیول کی انکوائری سامنے آئے گی. اگر اس انکوائری کی سفارشات کے اوپر 30 دن کے اندر عمل درآمد نہیں ہوتا تو انکوائری کہ جب اتھارٹی جو ہے وہ حکومت کو بتائے گی کہ دیکھیں جی 1 مہینہ ہو گیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی نمبر 1. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اتھارٹی کو موقع دے گی کہ آپ آئیں اور ہمیں سیٹسفائی کریں کہ آپ کی سفارشات ٹھیک ہیں، تو یہ وہاں پہ ان کو موقع ملے گا. اتھارٹی اور پولیس دونوں حساس قسم کی معلومات کسی کو بھی فراہم نہیں کریں گے. ایکٹ کے اندر وزیر اعلیٰ کے اختیارات متعلق پورا ایک سیکشن تھا، سیکشن 9، وہ ختم کر دیا گیا ہے. کیپٹل سٹی پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے تبادلوں سے متعلق طریقہ کار تھا سیکشن 21 کا،
وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن سے متعلق جو سیکشن نمبر 26-27 ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ضلعی حکومت کے ساتھ مشاورت کا سیکشن تھا 46، وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ پبلک سیفٹی کمیشن کا پورا مضمون نمبر 5 ختم کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی سے متعلق سیکشن 66 سے لے کے 72 تک وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور پولیس میں ملازمین کے خلاف جو کارروائی کے لیے علیحدہ شکیں تھی 77 تک، وہ بھی اس میں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو ترمیم مسودہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو پولیس افسران ہیں انہوں نے خود سے بیٹھ کے ایک مسودہ تیار کیا، 15 ترامیم انہوں نے تجویز کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو وزیر اعلیٰ کا سیکشن نمبر 9 جو حکومت نے ختم کر دیا وہ رہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جملہ ایک لفظ ایڈ کر دیں کہ وزیر اعلیٰ کے حکم پہ فوری طور پر عمل ہونا چاہیے، اس میں یہ ڈالا گیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو پولیس پالیسی بورڈ ہے اس میں 2 ممبران سیفٹی کمیشن کے آپ بطور مبصر شامل کر دیں، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، چیف کیپٹل پولیس، اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس میں جتنے بھی تعینات تبادلے ہوں گے اس میں وزیر اعلیٰ سے اجازت لی جائے گی، کرے گا آئی جی، پرمیشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے لے گا۔ 2 سال کی مدت مکمل ہونے سے پہلے اگر ڈی سی ڈی پی او کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ خود بھی کر سکتا ہے، یا آئی جی خود بھی کر سکتا ہے، یا وزیر اعلیٰ کے کہنے پر بھی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبران وہ کہتے ہیں 13 تھے، آپ ان کو 15 کر لیں، اور پہلے 4 ایم پی اے تھے، کہتے ہیں آپ 7 ایم پی اے شامل کر لیں، اس میں ایک خاتون ایم پی اے بھی شامل کر لیں، حکومت سے 4 ایم پی اے شامل کر لیں، ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس کے اندر ایم پی اے شامل کر لیں، اس کے اندر بھی 2 ایم پی ایز ہوں، ان تمام کمیشنز کے چیئرمین جو ہیں وہ ایم پی ایز ہوں، اور اسپیکر کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ کی مرضی کا چیئرمین لگ جائے تاکہ اسپیکر بھی خوش ہو جائے، اقلیتی رکن بھی شامل کر لیا، خاتون کو بھی شامل کر لیا، ہائی کورٹ کے جج کو بھی شامل کر لیا، وکیل کو جس کا کم سے کم 15 سال کا ایکسپیرینس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی کا اختیار تھا پولیس کے خلاف انکوائری کرنے کا، اب وزیر اعلیٰ بھی چاہے تو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ آپ اس اہلکار کے خلاف انکوائری کریں، پہلے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کمیشن کے اندر بلدیاتی نمائندے ہیں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی شامل کریں اور اس کی مدت 4 سال کر دیں، پہلے یہ 3 سال کیا کرتے تھے۔ ریجنل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ممبران کو 5 کر دیں، پہلے وہ 3 تھے۔ اس کے اندر جو ہے اس کا جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ اس کو نامینیٹ کرے، اور اسکروٹنی کمیٹی کے لیے انہوں نے 3 بندے جو بتائے ہیں اس میں پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے، صوبائی محتسب ہے، اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی غیر سرکاری بندہ جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ ان کا نامینی ہوگا، وہ سامنے لے کر آئے۔ یہ ڈرافٹ تو جمع کرا دیا ہے پولیس نے، اب حکومت اسی ڈرافٹ کو لے کے آتی ہے یا اپنے والے ڈرافٹ کے ساتھ دونوں کو مرج کر کے کچھ نیا لے کے آتی ہے، یہ فیصلہ اب حکومت نے کرنا ہے۔